جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی۔ وہ مسجد مکمل ہو گئی۔ سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں، تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں مسجد بناؤں گا۔ ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں۔ فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے۔ وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے۔ وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت وہ مسجد موجود ہے۔ دن کو جائیں رات کو جائیں، آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبو۔ یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ یہ اب شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا۔ حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے۔ تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی۔ تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اور صحابہ فرماتے قربان جائیں حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے، اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے، پارہ 10 ہے اور آیت نمبر 18 ہے۔ ارشاد فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں۔ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، سوائے اللہ کے کسی کی رضا کو مقدم نہ کرنے والے، اور سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ اور آخرت پر جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر مسجد کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو فضیلتیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز ادا کرو گے تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن وہ خاص حصہ، وہ خاص جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا لغوی معنی تو سجدہ گاہ کے، لیکن وہ خاص باؤنڈری جس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، اس کا نام مسجد ہے۔ مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ دلچسپی لینا، مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کی تزئین و آرائش میں، خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان کا روحانی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کا جس آدمی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، آپ اس کے مکان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کوشش کر کے جاتے ہیں کہ میرا بھائی سے ملنے کو دل کر رہا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، وقت نکالتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ بیٹی میں نے بیاہ دی ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے، پر میرا ملنے کو دل کر رہا ہے، وقت فرصت سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل اس گھر جانا مقصود نہیں ہوتا، اصل تو بیٹی کی ملاقات مقصود ہوتی، اصل بھائی کا مکان دیکھنا مقصد نہیں، اصل تو بھائی کی ملاقات مقصد۔ تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جسے رب کریم نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اب اس گھر کے ساتھ دلچسپی، اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا، جو مسجد سب سے پہلے بنائی گئی، وہ بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، اور فرمایا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو جو جگہیں باقی رہ جائیں گی وہ مسجدیں، وہ حصہ جس پہ مسجد تعمیر کر لی جاتی ہے وہ حصہ باقی رہے گا نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب محبوب فرمانے لگے کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، تو رب کریم ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگ ہیں، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بیان کیا کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکل تو جاتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے دوبارہ اللہ کے گھر جانا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ دوبارہ کب میں نے مسجد میں جائیں۔ یہ رویہ نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کہے اوہو سردیوں میں تو بس نماز ہی نماز رہ گئی ہے، اعتراض نہ کرتا پھرے، بلکہ وہ اس کا دل جڑا رہے۔ مسجد کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خطہ زمین پر جو جگہ رب کو سب سے زیادہ پیاری، جگہ ساری اللہ کی ہے، پر جو اللہ کو سب سے پیارا ٹکڑا ہے وہ جگہ ہے جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وہ خاص خطہ، آپ ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا احب البلاد، وہ اللہ کا محبوب ٹکڑا ہے زمین پر جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ وہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے کتنے قیمتی ہیں، جو کمائے کسی نے تھے، لگ مسجد میں گئے، اور محبوب کس کے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی میرے تیرے کمائے ہوئے پیسے اللہ کے محبوب پیسے تب بنیں گے جب اللہ کے گھر میں خرچ ہو جائیں گے، تعمیر مسجد پر، تشکیل پر۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ کو، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر، زمین ساری ہی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے
وہ جگہ ہے جہاں بازار بنا دیا جاتا ہے، جہاں مارکیٹیں بنتی ہیں، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، دھوکے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار بنتا ہے، اور پسندیدہ ٹکڑا وہ ہے جہاں شوق کس بات کا ہے زیادہ؟ میری مارکیٹ ہو کہ میرے نام کی مسجد ہو؟ یہ میری زمین کا جو ٹکڑا میری مارکیٹ ہو، میرا پلازا ہو، اور پچھلا مکان خرید کے نہ تو ایک لائن پیچھے نکالتا ہوں، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گی، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گے، پھر حساب نکالتا ہے کہ 20,000 ایک کا کرایہ ہے تو کتنا بنا مہینے کا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ تیری یہ زمین تھی اللہ کی، اب تو نے اس کا وہ حشر کیا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ترین ہو گئی، ناپسندیدہ ترین۔ اور اگر تیری ہی زمین ہو، اپنی خوش قسمتی تو دیکھیں کہ میری زمین، میرے پیسے، اور جب میں نے مسجد بنا دی تو وہ پیسے رب کے پیارے ہو گئے، وہ زمین اللہ کی محبوب ہو گئی، وہ پیسے پیارے ہو گئے، وہ محبوب ہو گئے۔ لیکن بڑا ہی مشکل کام ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بل آ گیا ہے، کو مہربانی کرو، اور پھر پکے سچے حاجی، نمازی، نیک صالح پرہیزگار بندے بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو باہر آتا ہے اس میں پورا 100 روپیہ نکل آتا ہے، پورا ہی 100، یعنی کہ، اور گننے میں ہم کو پتہ ہے 1 روپیہ کر کے گنے تو 5-7 منٹ تو 100 گننے میں لگ ہی جاتے ہیں، پھر وہ گننا پڑتا ہے۔ اور مسجد کی ٹوپیوں میں سے، مسجد کے گلوں میں سے اکثر وہ لوٹ نکلتے ہیں جو دکاندار لیتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دے آتے ہیں جا کے۔ دیکھیں اپنا رویہ اس لحاظ سے درست کریں، اس لحاظ سے درست کریں کہ جس طرح میرے لیے اپنا گھر بنانا ضروری ہے نا، اسی لیے میرے لیے مسجد بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ جب وہ مسجد کی آباد کاری میں آپ حصہ لیں، چیزوں کو ادھیڑنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں، کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بازی کے طور پر مسجد نہ بنائے، رضا الہی کے لیے مسجد بنائے۔ اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے۔ مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے، اس بلب کو آپ چینج کر دیں۔ آ کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو آپ کسی سے بھی کرا لیں، یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے۔ چیزوں کو غلط کہنا، بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے، لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے۔ یہ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دیں، کوشش کریں کہ مسجد کے آپ قریب آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے صحابی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مسجد میں آ کے چراغ جلایا تھا۔ اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک، اتنے راضی ہوئے، فرمایا تمیم تو نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا، تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی ہے، اور فرمایا تم نے تو مکمل نور حاصل کر لیا ہے، مکمل۔ اور خاص حضور نے ڈیوٹی لگائی سیدنا بلال حبشی کی، وہ مسجد کا خیال کرتے، مسجد پہ توجہ دیتے، مسجد نبوی میں کون سی چیز کہاں کس انداز میں کرنی ہے، حضرت بلال وہ خدمت سر انجام دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام جاری کرتے۔ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا، فرمایا بھئی ایک فیصلہ میرا یہ ہے کہ اس گیٹ سے صرف عورتیں آئیں گی، مرد نہ داخل ہوں۔ حضور نے وقف کر دیا عورتوں کے لیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے، جن کے گھر مسجد کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے مسجد کے اندر دروازے کھول لیے تھے، مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اب جماعت کا وقت ہوتا ہے اور بالکل دروازہ مسجد کے اندر تم نے کھولا ہوا ہے تو کچھ چیزوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے، لہذا سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہے، اور وہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا۔ وہ آج بھی کھلا ہے مسجد نبوی میں، اس کو وہ دروازے کو بند نہیں کرتے، کبھی ضرورت ہو تو وہ آگے کوئی کنات لگا دیتے ہیں، دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو میرے نبی پاک نے کھولا ہے، وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حضور نے مختلف اوقات میں مسجد کی تزئین و آرائش میں، اس کی وسعت میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ حضرت بلال جھاڑو دیتے، آنے والے لوگوں کا خیال کرتے، مجھے کہہ لینے دیں، اس کو سیاسی نہ رہنا سمجھیں، مجھے کہنے دیں، اور میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔
مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ رکھتی تھی، اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے، اسی کے اندر کافروں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ طے ہوتے تھے، اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی مسجد کے اندر۔ ہماری سیاست ناپاک اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی۔ جب تک یہ مسجد کے اندر تھی، وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے، قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے تھے، بڑا صاف ستھرا نظام چلتا تھا۔ امیر المومنین کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد ہوتی تھی، وہ مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے، اور مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی، جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے، اور میں اکثر آئمہ مساجد کو میں نے دیکھا ہے، امام صاحب نہ بیچارے پہلے انہوں نے بندہ تلاش کرنا ہوتا ہے جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھائے، پھر انہوں نے کہیں جانے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے، پھر وہ 15 فون کرتے ہیں، فلانے کے پاس چابیاں وہ لے کے جماعت کرا دینا، بڑا پیار کرتے ہیں مسجد سے بڑا، لیکن اس بیچارے کا ایک قدم بھی مسجد میں پکا نہیں ہوتا۔ سارے نمازی غلطی کر لیں، بھول جائیں تو بچ جاتے ہیں، ان کو کوئی مسجد سے نہیں نکالتا، لیکن امام کبھی کسی موقع پر کسی بھی جگہ وہ 2-4 جگہ پہ چھٹی کر لے، کوئی غلطی کر لے تو فارغ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ دلچسپی اس کی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ۔ ہم مسجد کی آباد کاری میں جب ذوق پیدا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مسجد نبوی شریف میں آتے، نماز پڑھتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، نماز ادا کرتے۔ حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے، پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے وقت گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں، تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا، تو کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال، وہ فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے، فلاں جگہ اب کیا حالات، وہ فلاں جگہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا، اس کی کیا پوزیشن ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا۔ کیا خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، آپ فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ جب مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا، تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی، مسجد اسے ڈھونڈتی ہے، مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا، قربان جاؤں۔ فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے، وہ دنیا چھوڑ جائے، تو مسجد کی وہ صف روتی ہے، وہ اسے ڈھونڈتی ہے، وہ اس کو تلاش کرتی ہے، وہ اس کے لیے آنسو بہاتی، اللہ کے حضور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا، وہ یہاں نماز پڑھتا تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا، مسجد اس کے لیے روتی ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات، کسی کو بیٹے رو رہے ہیں، کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں، کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، اور یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا، مسجد کا نمازی، اس کے لیے مسجد کی صف، مسجد کا مصلی آنسو بہاتا ہے، اے مالک وہ کہاں گیا جو یہاں نماز پڑھتا تھا، مجھے بتلاؤ۔ جس کو مسجد یاد کر کے روئے گی، پھر اس کی قبر پہ اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے، پھر اس کے اوپر کس قدر کرم کی برکھا برسے، اسے کس قدر نوازا جائے گا جس کے لیے مسجد روئے گی، مسجد کا یہ اعزاز ہوگا جس کے لیے